ذوالقرنین علیہ السلام اللہ کا منتخب بادشاہ، تیسری قسط، مشرق کی طرف سفر۔ فضا میں سناٹا چھایا ہوا تھا، سورج کی کرنیں مشرقی افق سے جھانک رہی تھیں۔ ذوالقرنین علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ اگلے مشن کے لیے تیار تھے۔ مغرب کی سرزمینوں میں عدل قائم کرنے کے بعد اب ان کا رخ مشرق کی طرف تھا، جہاں سورج کھلے میدانوں پر براہ راست چمکتا تھا اور لوگ چھاؤں یا دیوار کے بغیر زندگی گزارتے تھے۔ ایک دن ایک سپاہی نے عرض کیا، سپاہی، اے ذوالقرنین، یہ کیسی قوم ہے جو بغیر کسی سائے کے سورج کی تپش میں رہتی ہے؟ ذوالقرنین علیہ السلام، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ہر قوم کو اس کے حال کے مطابق رزق و آزمائش دی جاتی ہے۔ ذوالقرنین علیہ السلام اس قوم کے پاس پہنچے۔ وہاں کے لوگ نہ لڑاکا تھے نہ ضدی، سادہ، نرم دل اور محنتی۔ ان کے درمیان ذوالقرنین نے عدل و انصاف کی بات کی اور انہیں توحید کا پیغام پہنچایا۔ ذوالقرنین نے کہا، میں تمہاری رب کا پیغام لایا ہوں جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، وہی تمہیں روزی دیتا ہے، وہی آسمان و زمین کا خالق ہے۔ قوم کے بزرگ نے کہا، ہم نے تمہارا حال سنا ہے، تم ظلم نہیں کرتے، ہم تمہاری بات سنیں گے کیونکہ تمہارا چہرہ سچ بولتا ہے۔ ذوالقرنین نے ان کے درمیان امن قائم کیا اور انہیں سکھایا کہ عدل ہی حکومت کا زیور ہے۔ وہ چند دن وہاں ٹھہرے، لوگوں کے حالات بہتر ہوئے اور زمین پر انصاف کا نظام قائم ہو گیا۔ پھر اس طرح جب سورج ایک بار پھر ہوا تو ذوالقرنین نے اپنی فوج کو حکم دیا، اب ہم وہاں چلتے ہیں جہاں قومیں دیوار کے پیچھے پناہ مانگتی ہیں۔ وہ مقام ہمارا اگلا امتحان ہے۔ یوں وہ اپنی اگلی مہم یاجوج و ماجوج کے علاقے کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ نیا سفر ایک عظیم راز اور آزمائش کا دروازہ تھا۔